جب مسجد میں جائیں گے، بیٹھیں گے، نماز پڑھیں گے، وضو کرتے رہیں گے تو اور تہجد پڑھیں گے، دعا کریں گے، تلاوت کریں گے، نماز کے احکام سیکھیں گے، پھر وہ پوری سوچ تبدیل ہو جائے گی. آپ اس طرح سوچو گے بھی نہیں. جب ادھر سے سوچ ہٹے گی نا تو آٹومیٹیکلی آپ کا ڈپریشن کم ہوگا، آپ کی شوگر تھوڑی لیول ہونی شروع ہو جائے گی، آپ کا بلڈ پریشر کا مرض لیول پر آنا شروع ہوگا. تو نیت کر لیجئے. تو اس طرح مطلب کہ سوچتے رہنے سے، کرتے رہنے سے کہ ہاں یار اس نے ٹھیک ہے یار، نہیں وہ جھوٹا آدمی ہے، مگر یار اس نے بات کیوں کہی تھی یار، وہ بولا کہ یار واقعی کہیں ایسا تو نہیں وہ سچ بول رہا تھا. اب یہ سوچتے رہو گے تو اب اس کی ٹو میں جائیں گے. آپ جب اس کی ٹو میں جائیں گے نا تو تجسس کے بعد پھر غیبت کی باری آئے گی. پھر وہی اس سے پہلے بدگمانی سے بچائے تو اب بدگمان ہوئے تو تجسس میں پڑے نا. قرآن مجید کی آیات بڑی ترتیب کے ساتھ ہے. بدگمانی سے پہلے روکا گیا، پھر تجسس سے روکا گیا کہ بدگمانی ہوگی تو تجسس ہوگا، جب تجسس میں جائے گا تو غیبتوں میں پڑے گا. تو ان تمام چیزوں کو روکا جائے. یہ ہوئی 5. اب آئیے 6. جس چغلی سے تمہیں روکا گیا ہے اس سے اپنے لیے پسند نہ کرو اور اس کی چغلی کو آگے بیان نہ کرو. یہ بڑی پتے کی بات ہے. اللہ تعالی ہمارے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ پہ کرو اور رحمت عطا فرمائے. بڑا مطلب بالکل ایسا پکڑا ہے انہوں نے. اب کسی کی چغلی ہوئی، اب ہمارے سامنے آ کر کسی نے چغل خوری کی، ہم نے نہیں مانا. ٹھیک ہے، ہم نے نہیں مانا، بالکل نہیں مانا. اب میرا کوئی دوست آیا، اب اس کے ساتھ بیٹھ کر میں سارا واقعہ بیان کرنے بیٹھوں گا. یار وہ آیا تھا، اس نے یوں یوں بولا میرے بارے میں، یوں بولا کہ میرے بارے میں فلاں یوں بولتا ہے. میں نے نہیں مانا اس کی بات. اب یہ ساری باتیں جو میں اب اس سے کر رہا ہوں، جس میں وہ جو آ کر بیان کر گئے یا اس کی برائیاں بیان کر رہا ہوں، جس کے بارے میں اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ تمہارے بارے میں یہ کہتا، میں اس کی باتیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ اب آپ کون سا ٹھوکے ہو گئے؟ اب آپ کون سے دودھ میں دھلے ہوئے ہو گئے؟ اس کو تو نیکی کی دعوت بھی دے دی، بدگمانی سے بھی بچنے کی ترکیب بنا لی، تجسس سے بچنے کی سب کچھ کر لیا. امام غزالی نے چھٹے نمبر پر آ کر ایسا دبوچا ہے، ایسا دبوچا ہے کہ ان سب سے تو بچ گیا، شیطان سے یہاں بھی بچ کہ اب شیطان تجھے یہاں بٹھا کر اب تجھ سے وہ عمل کروائے گا جو تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا تھا. یہاں آ کر شیطان مارتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں قفل مدینہ انشاءاللہ، قفل مدینہ انشاءاللہ، قفل مدینہ انشاءاللہ، صلو علی الحبیب. تو بس چپ رہے، چپ رہے سنتا موتی ملسن، صبر کرے تا ہیرے، پاگل وانگو رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے. تو انشاءاللہ خاموش رہنے کی عادت پیدا کرے گے. جو چپ رہا اسے نجات پائی. ایک چپ 1000 سکھ. نہ غیبت کریں گے، نہ غیبت سنیں گے، چغلی کے پاس بھی نہیں جائیں گے، اور معاشرے کے اس ناسور کو نہ صرف پہچانیں گے بلکہ اس سے بچیں گے. یہ گھر گھر میں جھگڑے کرواتا ہے، گھر گھر میں لڑائی کرواتا ہے. یہ ایک بیماری ہے نا چغلی، یہ مطلب بہت ہوتی ہے، بہت ہوتی ہے. یہ اس کو اسی کیسے سمجھیے کہ حضرت حماد بن سلمہ فرماتے ہیں ایک شخص نے غلام بیچا اور خریدار سے کہا اس میں چغل خوری کے علاوہ کوئی عیب نہیں. ایک چغل خوری کا عیب ہے، باقی کوئی عیب اس میں نہیں ہے. خریدار نے کہا مجھے منظور ہے. چنانچہ اس نے خرید لیا. غلام چند دن تک خاموش رہا، پھر اپنے مالک کی بیوی سے کہنے لگا کہ میرا آقا تجھے پسند نہیں کرتا اور وہ دوسری عورت کو لانا چاہتا ہے.
جب تمہارا خاوند سو رہا ہو تو استرے کے ساتھ اس کی گدی کے چند بال مونڈ لینا، تاکہ میں کوئی منتر ودم درود کرا کر لے آؤں، اس طرح وہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اب یہاں اس نے اس عورت کا ذہن بنایا، اب اپنے مالک کا ذہن بنانے گیا اور اس مرد سے کہنے لگا کہ تمہاری بیوی نے کسی کو دوست بنا رکھا ہے اور وہ تجھے قتل کرنا چاہتی ہے، اور پلان بھی آج رات کا ہی ہے، تم جھوٹ موٹ سو جانا، تم جھوٹ موٹ سو جانا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ تمہاری جان کی دشمن ہے یا نہیں ہے تمہاری بیوی۔ اب عورت کو یہ کہ کب سوے، آدمی کو یہ کہ اس کو نیند کہاں سے آئے گی، وہ جھوٹا موٹا سویا۔ عورت نے استرا لے کر، وہ جب عورت کو یقین ہوا کہ یہ سو گیا ہے تو اس نے استرا لے کر آگے بڑھی اور اس کے وہ گدی کی طرح، اب گدی کے بال کاٹنے کے لیے استرا تو وہیں لانا پڑے گا، اب جیسے استرا وہاں لے کر گئی وہ اٹھا اور پکڑا اس کا ہاتھ، اور ہاتھ پکڑ کے اس نے اسی استرے سے اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ عورت کے گھر والے آئے تو انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ اس طرح دو قبیلوں کے درمیان زبردست جنگ چھڑ گئی۔ محبتوں کے چور، محبتوں کے چور، محبتوں کے چور۔ اس حکایت سے وہ فیملیز توجہ کریں جن کے گھروں میں نا اتفاقیاں ہیں، اور غور کریں کہ چند دنوں پہلے، تھوڑے عرصے پہلے ہمارے گھر میں محبت تھی، پیار تھا، ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، آخر ایسا کیا ہو گیا کہ ہمارے درمیان نہ انڈرسٹینڈنگ رہی ہے، نہ اعتماد کی فضا رہی ہے، نہ پیار رہا ہے، نہ اتفاق رہا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بعض اوقات محبتیں نفرت میں اتنی تبدیل ہو جاتی ہیں کہ طلاق تک بات چلی جاتی ہے، اور گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں، قتل و غارت گری ہو جاتی ہے، فتنہ فساد برپا ہوتا ہے، خاندان کے خاندان لڑتے ہیں۔ سوچو، لڑو مت، اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، میرے اسلامی بھائیوں، لڑو مت، سوچو، یہ پہلے نہیں تھا یہ ماحول، آخر کوئی تو وجہ ہے نا یہ ماحول ہوا۔ اللہ کی نافرمانی پہ غور کریں کہ کہیں میرے گھر کے اندر، میرے کردار میں، ہمارے تعلقات میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہے۔ یہ چند مدنی پھول عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی نافرمانی کی بھی یہ نحوست ہے کہ اتفاق اٹھ جاتا ہے، محبت اٹھ جاتی ہے، شیطان، نفس امارہ، اور یہ سب مطلب داخل ہو جاتے ہیں اور پھر تباہ و بربادی ہوتی ہے۔ یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کوئی چغل خور آپس میں ترکیب بنی ہوئی ہے، اس کو کوئی چغل خور ملا ہوا، اس کو کوئی چغل خور ملا ہوا ہے، کوئی بیچ کے اندر ایسا فرد ہے، بیچ کے اندر ایسا شخص ہے جو لڑا رہا ہے۔ یاد ہے کل ذی نعمت محسود، ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے۔ جہاں محبت ہوگی، اتفاق ہوگا، پیار ہوگا، یہ نعمتیں جو ہوں گی، وہاں حاسد پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ بات بزرگوں نے فرمائی، امام غزالی لکھتے ہیں، چغلی جھوٹ، حسد اور منافقت پر مبنی ہوتی ہے، اور یہ باتیں ذلت کی بنیاد ہیں۔ تو جو چغلی ہوتی ہے نا، اس میں جھوٹ، حسد اور منافقت، یہ تین پر یہ چغلی جو ہے نا، یہ ان تینوں کا ملغوبہ ہے۔ تو یہ حاسد ہوگا جو محبتیں برباد کرواتا ہے، نفرتیں ڈلواتا ہے، گھر کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، گھر کے گھر منگنیاں ہوتی ہیں، پتہ نہیں بیچ میں چغل خور آ جاتا ہے، حاسد آ جاتا ہے، کون ایسا مطلب ناسور آ جاتا ہے جو منگنیاں توڑوا دیتا ہے۔ منگنی ایک وعدہ ہے کہ یہ وعدہ ہو گیا ایک طرح سے کہ ہم آپ کی لڑکی لے لیں گے، وہ ہم آپ کا لڑکی شادی ہو جائے گی، بیچ میں آ جاتا ہے، ساری تحقیقیں وہی ہوتی تھی، بیچ میں کوئی نہ کوئی بیچ میں ایسی چیز آ جاتی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ ہر وقت غلط ہی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہیں صحیح بھی ہوتا ہو، بعض اوقات ایسی باتیں پتہ چل بھی جاتی ہیں جن کے بارے میں شروع میں نہیں پتہ ہوتا، لیکن اس سے جو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، جو جھگڑے ہوتے ہیں، جو
کمیونٹیز کے درمیان اور فیملیز کے درمیان، خاندانوں کے درمیان جو لڑائیں ہوتی ہیں، پھر مطلب کہ وہ اس نے اس کی بہن کو چھوڑ دیا تو اس نے اس کی بہن کو چھوڑ دیا، تو وہاں اس نے اس کو لڑائی کر دی تو وہاں اس نے اس سے لڑائی کر دی. بالکل یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. ہم نے پیار اور محبت کو چھوڑ کر آخر نفرتوں اور نا اتفاقیوں کو کیوں آپس میں اتنی جگہ دے رکھی ہے؟ آخر ہم محبت کرنا کیوں نہیں سیکھتے؟ اچھی بات کرنا کیوں نہیں سیکھتے؟ میں کہتا ہوں کہ اگر بہو کو پتا ہے کہ میں اگر اپنے بچوں کے ابو سے یہ بات کروں گی تو اس کے دل میں اس کی ماں کا معیار خراب ہوگا، وہ کیوں کرتی ہے بات؟ اگر ساس جانتی ہے کہ میں اگر اپنے شوہر سے، اپنے بیٹے سے یہ بات کروں گی تو اس کے دل میں اس کی بیوی کی محبت کم ہو جائے گی، مقام کم ہو جائے گا، وہ کیوں بات کرتی ہے؟ صبر کیوں نہیں کرتی؟ کیوں کرتی ہے بات؟ کیوں لڑواتے ہیں ایک دوسرے کو؟ یہ کیوں ایک دوسرے کی نفرتیں کے بیچ وہ آتے ہیں؟ بہو کیوں آخر اپنے بچوں کے ابو کے کان میں ایسی باتیں کہتی ہے جس کے اس کے دل میں اپنے اس کے باپ کے لیے نفرت پیدا ہو جائے؟